बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करेंगे अमेरिका और इसराइल का हमला ईरान के ऊपर और उसके बाद हर लम्हे बदलती सूरत हाल। तकरीबन कोई 15-20 ममालिक इस जंग की लपेट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और पूरी दुनिया इस जंग से सम हाउ इफेक्ट हो रही है इकोनॉमी को लेकर। लेकिन इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की बदलती हुई स्टेटमेंट्स के हमने फतह हासिल कर ली, हमने कुछ अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हम जंग जल्दी खत्म करने जा रहे हैं, हमारे पास बहुत वक्त है। इस तरह की हर स्टेटमेंट बदलते टाइम के साथ उनकी स्टेटमेंट्स बदलती रही हैं। कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली अमेरिका वांट्स फ्रॉम दिस वॉर नाउ। लेकिन एक चीज़ तय है कि अबनाए हम्स के बंद होने के बाद पूरी दुनिया की मईशत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में से एक है कि जिसकी मईशत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। नंबर 2, पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर के अंदर वहाँ के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले कंटिन्यूड हैं। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि यहाँ पर चाइना की स्टेटमेंट आ गई है कि दोनों ममालिक को बैठना चाहिए। मतलब कि चाइना अब कुछ आगे मामलात को बढ़ाना चाहता है कि तालिबान जितने दहशतगर्द उनके बॉर्डर्स के अंदर मौजूद हैं उनको कंट्रोल करें, और आइडियली, मतलब मेरी दैट्स माय विश, आइडियली तो वो तमाम दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर हमले करने का मूजब बनते हैं समहाव, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज यही देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो छिड़ी हुई जंगें हैं ये कंक्लूड कहाँ पे होंगी, कैसे मामलात बेहतर बनेंगे, और पाकिस्तान इसमें कहाँ पे खड़ा है। अपने पहले मेहमान का तारुफ करवा दूँ। मुझे ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान साहब ने। आप अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब और सफ़ीर जनीवा और न्यूयॉर्क, चीन, अमेरिका में रहे हुए हैं। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर, इसी से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमेरिका और इसराइल ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए सो फार? सदर ट्रंप के मुख्तलिफ बयानात आए हैं। बाद में उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं, और बाद में उन्होंने कहा है कि जंग जारी रहेगी, हम वक्त के पाबंद नहीं, हमारे पास वक्त भी है, हमारे पास असला बारूद भी है, और उसके बाद हमारे पास ताकत भी है। तो इस वजह से उनके बयानात में एक तज़ाद नज़र आ रहा है। पीट हेगसेथ जो उनके वज़ीर दिफा हैं, वो भी बार बार ये कहते हैं कि हम फतह हासिल कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि किसी वक्त जो है हम जो बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी फ़ौज को, अमेरिकी फ़ौज को ईरान में भी भेज सकते हैं। अभी जो है उन्होंने एक जो एम्फीबियंस एक्सपीडिशनरी मरीन फोर्स है उसको मुतहर्रिक किया है, जो मेरा ख्याल है कि साउथ कोरिया और जापान के करीब है, उसे इधर ला रहे हैं आबनाए हरमुज़ की तरफ या खाग की तरफ, तो वहाँ से किसी तरीके से हमला करना चाहते हैं। एम्फीबियन का मतलब ये है कि वो जो ईरान के ऑपोजिट, उसके सामने जो पूरे का पूरा साहिल है खलीज फ़ारस में, उसमें किसी भी जगह से हमला कर सकते हैं। वो यूएई से हो सकता है, वो किसी और खलीजी रियासत से हो सकता है। तो आपको पता है कि खाग में उन्होंने पहले ही बहुत जी। शदीद हमला किया, जो 20 स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं। हम्म। तो उनके अहदाफ जो है उनकी पहले गिनती कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि रजीम चेंज होगी, तो रजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि उसके सक्सेशन हो गया यस। इस तमाम तबाही और बर्बाद के बाद। दूसरा, उन्होंने कहा कि जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, तो जौहरी प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इनको शक व शुबा है कि इस्फहान में 400 केजी अफसूदा शुदा यूरेनियम मौजूद है, और उसको सिक्योर करना है ग्राउंड ऑपरेशन के ज़रिए, या फ़िज़ा से तो वो नहीं हो सकता। फिर जो तीसरा ये था कि जी इनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को तबाह बर्बाद करना है, और जी। मिसाइल्स को ख़त्म करना है। उसको इन्होंने शदीद नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने सारी की सारी तनसीबात जो हैं उनको निशाना बनाया है। और आखिरी ये था कि उनके जो इलाकाई हलीफ हैं, मिसाल के तौर पर जो हुथीस इस वक्त वो मुतहरक नहीं है। इराक में एक मिलिशिया मौजूद है, और उसके बाद हिजबुल्लाह लबनान में। तो हिजबुल्लाह मुतहरक हो गया है, और वो अगरचे इसराइल का पल्ला भारी है उसकी वजह से, कि उसकी फार पार की वजह से, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो पासदारान इनकलाब की मदद से जवाबी हमले वहाँ भी कर रहा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, और कि उसमें अगर उनके मकासद हल हुए तो एक मकसद हल हुआ है, वो ये कि उन्होंने ईरान में बहुत तबाही तबाही। और बर्बादी। अब इसी पिक्चर को अगर पलट दिया जाए तो ईरान ने क्या हासिल किया सर सो फार? ईरान ने इस्तक़लाल और इस्तकामत का मुजाहरा किया है। यानी मतलब ये लोग ये समझ रहे थे कि ख़ासतौर से जो प्लानर्स पेंटागन में बैठे हुए थे, या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बारे में ये जिक्र हो रहा है कि उन सब लोगों का ये ख्याल था, ख़ासतौर से सदर ट्रंप जो है और उनके इर्द गिर्द जो किचन कैबिनेट है, जो 4-5 उनके रफ़क़ा हैं, उनकी ये राय थी कि ईरान एकदम कैपिचुलेट कर जाएगा, क्योंकि एक जंग के शुरू होने से एक महीना पहले वहाँ
شدید مظاہرے ہوئے تھے ایران میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کا خیال تھا کہ قیادت کمزور ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہی آپ، اور یہ اسرائیل نے ان کو سبق پڑھایا ہوا تھا کہ جو ہی ہم رہبر اعلیٰ علی خامنئی ایلیمنیٹ کریں گے تو اس کے بعد، اور قیادت اعلیٰ ترین قیادت کو، تو وہاں سے جو ہے مظاہرین اٹھیں گے اور اس کے بعد وہ ٹیک اوور کر دیں گے، ایک نیا انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب اسرائیل کے حق میں ہوگا یا امریکہ کے حق میں ہوگا۔ اس کے الٹ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھی ان کی انہوں نے ویسے کوشن بھی کیا تھا، خاص طور سے ان کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے کوشن کیا تھا کہ اس میں مشکلات بہت بڑھ سکتے ہیں۔ تو ایران نے جو چیز میں نے کہا استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو وہ فوجی قوت نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے اور اسرائیل کی ملا کے قوت ہے، تو یہ دنیا کے لیے حیرت کا باعث ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایران نے کچھ ایسے پیغامات دیے ہیں کہ ان خلیجی ریاستوں کو کہا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑا رہے ہیں، اور آپ کی سرزمین جو ہے اس کے اوپر فوجی اڈے موجود ہیں جو ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ایک ایران نے ایک عالمی معاشی بحران پیدا کر دیا ہے، اور خلیجی ریاستیں جن کو محفوظ سمجھا جاتا تھا وہ اب غیر محفوظ ہو گئی ہیں، تو وہ بھی اب امریکہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے بلا وجہ بلا جواز ان سے پوچھے بغیر ان کے علاقوں کو جو محفوظ تھے اور جو بالکل سیکیور تھے ان کو جو ہے میدان جنگ بنا دیا ہے، اور وہ اس جنگ کا حصہ نہیں تھے، یعنی مذاکرات چل رہے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے سعودی عرب اور دوسری سردار خلیجی صاحب، اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اس کو ذرا آسان لفظوں میں اگر ہم اس کو سمجھا سکیں اپنے دیکھنے والوں کو، تو جو خلیجی ریاستیں، گلف کنٹریز اور سعودی عربیہ وغیرہ، وہ اس ٹائم کے اوپر امریکہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان حملوں کو لے کر، یا وہ ایران کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ اور کیونکہ سٹیٹمنٹس اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ اب ہم اٹیک بیک بھی کر سکتے ہیں ایران کے اوپر بھی۔ انہیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شدید ترین حملے امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، تو اس میں ان کا ایک طریقے سے حملہ جاری ہے، وہ ہے دفاعی، وہ انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں ان کے جو میسائلز اور ڈرونز جاتے ہیں۔ تو وہ بھی، یہ جنگ اتنی الجھی ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کی پوزیشن دیکھ لیجئے گا، ہم نے جو ہے ایران کے اوپر حملے کی مذمت کی، پھر جو ایران نے خلیجی ریاستوں کے اوپر حملے کی بھی ہم نے مذمت کی، تو اس لیے یہ جنگ الجھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو خلیجی ریاستیں ہیں انہوں نے ایران کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے سرزمین کے دفاع کا حق رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے کوئی دفاعی کارروائی کریں گے، اور یعنی حملے بھی کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اس میں کچھ ممالک پیش ہیں، یعنی مطلب امریکہ کی سہولت کاری میں، اور دوسری طرف یعنی وہ خود براہ راست ان کے سربراہان یا حکمران یا فرما روا وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مختلف چینلز کے ذریعے پیغام امریکہ کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت غلط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پوری کی پوری جو خلیجی ریاستوں کی معیشت تھی، یا اس کے علاوہ جو ان کا ایک قسم کا پرسیپشن تھا کہ یہ بہت ہی محفوظ علاقہ ہے، اس کو مخدوش کر دیا ہے۔ تو سر یہاں پر ایک اور چیز، جس طرح ہم نے رجیم چینج دیکھا کہ ایران میں جو ٹارگٹ تھا پہلا رجیم چینج کا وہ اچیو نہیں ہو سکا، از اٹ پاسبل کہ اب یہ جو سارے مسلمان ممالک ہیں یہ بھی سارے کے سارے اسرائیل اور ان فورسز کے خلاف اکٹھے ہو جائیں ایٹ سم پوائنٹ؟ میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی تعاون تنظیم ہے اس کے پاس کوئی اس قسم کا میکانزم موجود نہیں ہے، اور کوئی ایسی ملٹی لیٹرل فورس نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے ممالک امن کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں، خلیجی ریاستیں پیش ہیں، پاکستان بھی اس میں آگے بڑھ کر کوشش کر رہا ہے، واشنگٹن کے ساتھ، پھر جو ہے اس کے ساتھ ریاض کے ساتھ، تہران کے ساتھ اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن کسی قسم کی وہ مجموعی فوجی کارروائی کرنے کی نہ استعداد رکھتے ہیں، نہ میرا خیال ہے کہ ان کی سیاسی نیت ہے، پولیٹیکل انٹینٹ بھی نہیں ہے۔ وہ تو اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ جو حملے کی زد میں آئے وہ اپنی ریاستیں اور اپنی جانیں بچانا چاہتے ہیں، اور جو دوسرے مسلم ممالک ہیں وہ صرف جو ہے جو دور ہیں، مثال کے طور پر نارتھ افریقہ میں ہوں گے یا اور دوسری جگہوں پہ یا جنوب مشرقی ایشیا میں ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو عالمی معاشی مفادات متاثر نہ ہوں ایک خاص حد سے آگے۔ سردار صاحب، یہ جو بھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی وہ ٹروتھ پہ لکھتے ہیں اور پھر ایونچولی اس کو لوگ ٹویٹ بنا کے کوٹ کرتے ہیں کہ امریکہ نے ابنائے ہمس کو کھلوانے کے لیے جو باقی ممالک کی ہیلپ مانگی ہے، اس کو میں لاچاری کہوں، میں اس کو کوئی ڈپلومیٹک موو کہوں، میں اس کو یہ کہوں کہ جو
اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا امریکہ، اس کے بعد یہ وے آؤٹ ہے، یا یہ پوری دنیا کو جو معاشی بحران جس کا سامنا ہے اس میں سے نکلنے کی کوشش ہے؟ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ گھبرا گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تنہا چلے تھے، اور پہلے دن ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پہلے گھنٹے میں ہم نے فتح حاصل کر لی، اور اب جو ہے انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں تنہا نہیں جانا چاہیے تھا، انہیں دوسرے ممالک کی ضرورت ہے، بالخصوص آبنائے ہرمز کے سلسلے میں، اور اس میں وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ممالک شامل ہوں، مغربی یورپ کے ممالک شامل ہوں، چین، جاپان اور ساؤتھ کوریا شامل جی ہوں، یہ سارے کے سارے جہاں بھی تیل جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تیل جو ہے اس آبنائے ہرموز سے ادھر ایشیا پیسفک ریجن میں جاتا ہے، ایشیا بلکہ جو جسے کہتے ہیں ایسٹ ایشیا میں جاتا ہے، تو اس لیے ان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو ناقدین ہیں وہ تانا زن ہیں، وہ تانے دے رہے ہیں ان کو کہ جناب آپ تو چلے تھے اس طریقے سے فاتحانہ انداز میں، اور ابھی آپ کو دوسرے ممالک کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ ان کو جب انہوں نے پہلے شروع میں اعلان کیا تھا کہ وہ اکیلے تمام کنٹینرز کو پروٹیکشن دیں گے جو وہاں سے گزریں گے آپ جی ہرمز میں سے، پھر احساس یہ ہوا کہ ان کی ایرانیوں کی سپیڈ بوٹس وہاں موجود ہیں، اور جو کہ شک شبہ یہ ہے کہ وہاں مائن لیئنگ ہو رہی ہے یا کچھ، تو اگر صرف امریکی طیارے ہوئے یا امریکی ٹینکرز ہوئے یا امریکہ کی سرپرستی میں جانے کی، اس کی حفاظت میں جانے والے ٹینکرز ہوئے، تو ایرانی اس کو نشانہ بنائیں گے، لیکن اگر دوسرے ممالک جن کے ساتھ ایران کے دوستانہ تعلقات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں اس فلوٹیلا میں، تو اس طریقے سے ایران مجبور ہو جائے گا اور ان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بعض لوگ اس جنگ میں نہیں پھنسنا چاہتے۔ چین فرض کیجیے ایک اہم ترین ملک ہے جی امریکہ کے بعد عالمی نظام میں، اگر وہ اس میں شامل ہوتا ہے اور کسی طریقے سے یہاں ایکسچینج ہو جاتی ہے تو یہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ ابھی بھی یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، میں نے بارہا کہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑی جنگ ہے، جس میں 14 ممالک براہ راست اور 14 سے 15 جو ہے انڈائریکٹلی۔ بالواسطہ شامل ہو چکے ہیں۔ سردار صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ طارق صاحب سے ہمیشہ جب بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ذرا ڈیفرنٹ پرسپیکٹ ملتے ہیں کہ چیزیں ہو کس طرح رہی ہیں اور جا کس طرف رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا موٹا سا اصول لگ رہا تھا کہ جتنی بڑی طاقت ہے امریکہ، اسرائیل آئیں گے 2 گھنٹوں کے اندر، 4 گھنٹوں کے اندر ایران کے اوپر بمباری کریں گے، تباہی مچا کر نکل جائیں گے، لیکن پیپل ڈنٹ گیو اپ۔ اگر رجیم چینج ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ جی آبویسلی امریکہ نے اپنے یا اسرائیل نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں، لیکن وہاں پر رجیم چینج کی بجائے لوگوں کو زیادہ متحد کر دیا ایرانیوں کو اس مسلط شدہ جنگ نے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے، ختم کہاں پہ ہوتی ہے، دیٹ یو اینڈ آئی ہیو ٹو ویٹ فار۔ ریزن کہ اس جنگ کے نتیجے میں پوری کی پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ اب سفر کر رہی ہے، اور اس کا آبویسلی وکٹم پاکستان بھی بنے گا۔ آلریڈی پیٹرولیم پرائسز کہاں پہ پاکستان میں گئی ہوئی ہیں، اور اگر یہ فردر پرولونگ ہو جاتی ہے جنگ تو پھر اس کے بعد انرجی کرائسس، پیٹرولیم کرائسس، پتہ نہیں کیسے کیسے چیلنجز آپ کو اور مجھے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ فیس کرنے پڑیں گے۔ لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ کچھ سینٹی پریویل کرے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ ناظرین اس سیگمنٹ میں ذرا بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کی۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پاکستان کی کارروائیاں جاری ہیں، اور ملٹیپل ٹائمز پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، پاکستان کی حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر افغانستان کو وارن کیا جاتا رہا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے، اس کو روکیے۔ ایونچولی جب نہیں روکا گیا تو پھر پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو خود سے ایلیمنیٹ کرنا پڑا، خود سے اٹیک کرنا پڑا۔ کیا ٹارگٹس اچیو ہو گئے ہیں؟ کل سے کچھ بہت بڑی بڑی خبریں، سوشل میڈیا کی بہت بڑی بڑی افواہیں وہ بھی چل رہی ہیں، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب نے۔ جنرل صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ سر لیٹس اسٹارٹ ود جو ٹارگٹس تھے پاکستان کے، کیا ہم نے وہ ٹارگٹس کسی حد تک اچیو کر لیے ہیں اکراس دا بارڈر؟ افغانستان کے بارڈر کی بات کر۔ تھینک یو ویری مچ ساکت صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا۔ تھینک یو سر۔ دیکھیں میرے نزدیک پاکستان نے تو کافی اچھے طریقے سے افغانستان میں جو ہے وہ ٹیررسٹ کا کلا کعبہ کیا، ان کے بیسز کو اڑایا ہے، اور جو امریکہ ایک ہیوج اسٹاک پائل چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں، اس کے بھی ایک سائزبل پورشن کو ڈسٹرائے کیا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ ٹارگٹ تو آپ کے تبھی اچیو ہوں گے اگر افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ولنگلی نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر آئے گی. اوکے. آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے اسلام آباد تک ڈرونز پہنچے. تو یہ جو ایکشنز اور کاؤنٹر ایکشنز ہیں یہ سچویشن کو اور زیادہ کمپلیکس بنا دیتے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ نارتھ وزیرستان ایجنسی کے بارڈر کے اوپر، پاک افغان بارڈر کے اوپر ایک پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے شیلنگ کی اور اس کو اڑایا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس کی طرف سے بھی رسپانسز آتے ہیں. ایک جو پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ان کا ایک اسپیشل آنوائے ہی از موونگ بٹوین پاکستان، افغانستان اینڈ چائنا. وہ کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ملک جو ہے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بیٹھ جائیں. جی. سو جو پاکستان کی ایکٹیویٹیز ہیں تو اس کوئی شک نہیں کہ وہ کامیاب رہی ہیں، کیونکہ ایک ڈپ آیا ہے ایکٹ آف ٹیررزم میں، دیٹ اٹ سیلف سپیکس کہ وہ افیکٹو رہی ہیں. جل صاحب جب ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑتا ہے. قطر، ترکیہ، بہت سارے ہمارے مسلم ممالک پہلے بھی انوالو ہوئے، پہلے بھی ٹیبل پہ بٹھایا، مذاکرات ہوئے، ناکام ہوئے، اس کے بعد پھر صورتحال یہاں تک آئی ہے نا. ایبسلیوٹلی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ویل وشرز ہیں، انہوں نے انٹروین کرنے کی کوشش کی اور لیکن یہ کہ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نہیں نکلا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ چائنا چونکہ ریجنل کنٹری ہے، چائنا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے انسٹیبلٹی آف افغانستان سے. پاکستان بھی امپیکٹ ہوتا ہے، چائنا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، رشیا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، سنٹرل ایشین ریپبلکس بھی امپیکٹ ہوتی ہیں. جن کنٹریز نے پہلے انٹروین کیا تھا دیٹ دے ڈیڈ آؤٹ آف گڈ وشز فار بوتھ دا کنٹریز کہ یہ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھیں. لیکن چائنا کے میرے نزدیک لیوریجز زیادہ ہے، بیکاز چائنا کے جو فیوچر ایمبیشنز ہیں وہ نہیں ایگزیکیوٹ ہو سکتے اس ریجن میں unless there is peace and stability. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کی انوالومنٹ دونوں کنٹریز اگر اس کو پازیٹیولی ریگارڈ کریں تو میرے نزدیک اس میں نہ صرف پاکستان، افغانستان بلکہ پورے خطے کے لیے بہتری ہے. جل صاحب اس میں وے آؤٹ ہے کیا کہ جو دہشت گرد افغان سوئل پہ موجود ہیں ان کو ہینڈ اوور کیا جائے؟ مطلب what exactly is the way out here؟ دیکھیں آئیڈیلی تو ان کو ہینڈ اوور کیا جائے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتی تو ایٹ لیسٹ ان کو افغان گورنمنٹ کنٹرول کرے کہ وہ جو ایکٹس آف ٹیررزم یا ٹیررزم کو پاکستان کے اگینسٹ پاکستان اکراس پاک افغان بارڈر جو ہے وہ نہ کرے. دیٹ از دا مین کنسرن. سو پاکستان شوڈ بی کنسرن ود آبجیکٹیوز. آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان میں افغانستان کی سوائل یوز کرتے ہوئے ٹیررزم نہ ہو. اس میں ہائر وش ہماری یہ ہوگی کہ ان ٹیررسٹ کو ہینڈ اوور کیا جائے تاکہ ان کو ٹرائی کیا جو کہ پاکستانی ایلیمنٹس ہیں، یہ نہیں کہ وہ افغان ایلیمنٹس ہیں. اور جو لوور وش یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو افغان گورنمنٹ کنٹرول کرے کہ وہ وہاں پہ اگر رہ بھی رہے ہیں تو وہ اس طرح کی کارروائیاں پاکستان کے خلاف نہ کریں. لیکن سر جن کی پراکسی بن کے افغانستان اب کام کر رہے ہیں، امیجن نا کہ وہ بھی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کتنا ایکٹیو ہیں. دورہ اسرائیل مودی کا، اس کے بعد افغانستان سے یہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف. سر یہ پکچر تو بہت بڑی اور بہت براڈر پرسپیکٹیو ہے اس کا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اب میں یہ کہوں گا کہ آپ نے تیسری ڈائمنشن کا ذکر کیا. ایک تو ہماری ڈائمنشن یہ تھی کہ ٹیررزم نہ ہو ہمارے خلاف. دوسری ڈائمنشن یہ تھی کہ جو امریکہ کا ویپنز کا سٹاک پائل چھوڑا گیا ہے وہ ہمارے خلاف یوز نہ ہو. اور تیسری ڈائمنشن یہ ہے کہ افغانستان ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کرے، جو کہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہے. پاکستان نے بہت کمپرومائزز، بہت سیکریفائسز کی ہیں افغانستان کے لیے، اور ان کے جو مہاجرین کو ہم نے ان کی مہمانداری کی ہے فار اوور 4 decades. تو میرا خیال ہے کہ افغان گورنمنٹ، افغان پیپل شوڈ بی مور گریٹفل ٹورڈز پاکستان، نہ کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. سر the current operation is not against Afghan people, that's افغان طالبان کے خلاف یا افغان جو دہشت گرد رجیم ہے جنہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ایکسکیوز می، ان کے خلاف پاکستان تو وہ کارروائیاں کر رہا ہے. سر آپ نے ایک پوائنٹ ٹیک اپ کیا، یہ جو امریکن فورسز پیچھے اسلحہ چھوڑ کے گئی تھی $7-8 بلین کا. سر اس کی آج تک کوئی سمجھ نہیں آ سکی کہ واٹ ہیپنڈ، وہ کیوں چھوڑ کے ایٹ ونس جانا پڑا پیچھے؟ دیکھیں اگر میں اس کو بڑے پلین پہ دیکھوں جو کہ چائنا اور جی سر پلیز بڑے پلین پہ دیکھوں، 2-3 انڈیکیٹرز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ان کو کنیکٹ کرنا ہوگا. پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان رائیولری چل رہی ہے جی، اور امریکہ جو ہے اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس علاقے میں اسٹیبلٹی نہ ہو. میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا ایک بک ریٹن بائی جارج فریڈ مین، جس نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ کے ریگارڈ میں
कि stability in Middle East is not objective of the US, rather instability in the Middle East is the objective of the US. Okay. यही एनोलॉजी अगर आप हमारे रीजन में लगाएं तो आपको फील होगा कि स्टेबिलिटी इन द रीजन विल गो इन फेवर ऑफ चाइना. सो अमेरिका क्यों ऐसा काम करेगा जो कि चाइना के फेवर में जाए. दूसरा इसके साथ आप एक डॉट कनेक्ट करें विच इज कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की डिजायर है कि हमने बगराम बेस को वापस लेना है. पाकिस्तान ने तो सजेस्ट किया था अमेरिका को कि इस इक्विपमेंट का डिस्पोजल करें, बिकॉज हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि सोवियत यूनियन ने जब इनखला किया था अफगानिस्तान से तो दे लेफ्ट बिहाइंड अ ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स जो 20 साल हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता रहा. अब दूसरी दफा हुआ कि एक सुपर पावर जा रही है और वो ये एक्सक्यूज देती है कि इस सारे वेपन सिस्टम्स को अगर मैं एयरलिफ्ट करता हूँ और वापस लेके जाता हूँ तो मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू जो वर्थ ऑफ दिस इक्विपमेंट है. Okay. लेकिन ये है कि इस इक्विपमेंट का बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकता था अगर सुपर पावर इस रीजन के साथ मुखलिस होती. दिस इक्विपमेंट कुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द फोर्सेस ऑफ ऑर्डर rather than leaving behind with the forces of disorder. फोर्सेस ऑफ ऑर्डर इस इक्विपमेंट को अगर यूज करती तो एक तरीके से और एक रेगुलेटेड सेंस में यूज करती. सर ये तो जिस तरह माइंस बंदा बिछा के जाता है, ये तो माइंस पीछे छोड़ के गई है अमेरिकन फोर्सेस. एब्सोल्युटली. और दूसरा ये कि माइंस को तो चले आपने सिर्फ क्लियर करना होता है ना, बट दिस इज अ यूजेबल इक्विपमेंट. अगर तो होता ना कि अफगानिस्तान की एक आर्मी होती है और अफगानिस्तान दुनिया के जो कवानीन और असूल और कन्वेंशन है उनको फॉलो कर रही होती गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, तो फिर तो इस इक्विपमेंट का मिस यूज ना होता. लेकिन चूंकि इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है तो मिस यूज हो रहा है इस इक्विपमेंट का. अच्छा सर, इस पे एक और बहस है, इस पे एक और बहस है. पाकिस्तान पिछले कई दिनों से अफगान बॉर्डर में जहां पर कोई दहशतगर्दों के ठिकाने उनको टारगेट कर रहा है. सर एक चीज समझ नहीं आ रही और बड़ी काबिले बहस भी है आजकल के जो लीडरशिप है उसको टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा. लीडरशिप ऑफ अफगान गवर्नमेंट या दहशतगर्दों की लीडरशिप कह लीजिए, अगर मैं आसान लफ्जों में पुट अप करूं तो. देखिए दो एलिमेंट्स है ना जो मेन है वहां पे, एक टीटीए है और एक टीटीपी है. जी हमें जो इम्पैक्ट कर रहा है वो टीटीपी है. ओके. तो जो टीटीपी की जो लीडरशिप है उनको तो डेफिनेटली टारगेट किया गया. जहां जहां के उनके ऊपर उनके बारे में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी उनके बेसिस को स्ट्राइक किया गया. जो टीटीए है, जैसे आपने खुद कहा कि हमारी जो है वो लड़ाई जो है वो इट इज नॉट विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान जी, लेकिन वो जो टीटीए है उसके बारे में भी जो खबरें आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि प्रोबेबली देयर इज अ सस्पिशन कि शायद हैबतुल्लाह माइट हैव बीन एलिमिनेटेड जो उनके टॉप कमांडर हैं. लेकिन ये कि पाकिस्तान का एम यही था कि हमने वो उन एलिमेंट्स को स्ट्राइक करना है जो कि अफगान गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है एंड दे हैव फ्री विल टू स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान. वो यहाँ के आके टेररिज्म करते हैं. और दूसरा पाकिस्तान ने उस वेपन सिस्टम्स को स्ट्राइक करना था जो कि यूएस यहाँ पे छोड़ के गया ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो. लेकिन सर अब एक थ्रेट हमारे पास इंडिया वाला भी तो है ना कि भी ये ड्रोन के ऊपर भी जो 2 दिन पहले जिसका जिक्र आपने किया, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में आया, उस पर भी ये बड़ी बहस होती रही कि ये इंडियन साख्ता था या इसमें जो सॉफ्टवेयर या जो भी इसका हार्डवेयर था वो इंडियन था. इसके ऊपर भी तो बहुत बहस होती रही. देखिए जो पिछले दिनों जब बगराम बेस के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं तो एक खबर आई थी कि वहां पे ओवर 100 इजरायली मेड ड्रोन्स थे जो कि सस्पेक्टेडली यूज होने थे ईदर अगेंस्ट ईरान जो वॉर ऑनगोइंग है और अगेंस्ट पाकिस्तान. तो वो हमने एलिमिनेट किए. और ड्रोन की टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली इनको ना सिर्फ इंडिया सपोर्ट करेगा बल्कि इजराइल भी सपोर्ट करेगा. आपने अभी रिसेंटली एक इंडियन जर्नल का वीडियो देखा होगा, क्लिप जो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहते हैं कि एक टाइम वो आएगा कि जब इजराइल ईरान को ओवर पावर कर लेगा तो एक तरफ इजराइल पाकिस्तान को प्रेस करेगा, दूसरी तरफ इंडिया प्रेस करेगा पाकिस्तान को, तीसरी तरफ अफगानिस्तान से हम पाकिस्तान को प्रेस करेंगे. तो अब जस्ट सी के एनिमी के डिजाइन क्या है कि पाकिस्तान के लिए 3 फ्रंट सिनेरियो बनाया जाए. अफगानिस्तान विद कोलिजन ऑफ इजराइल एंड इंडिया, एक तरफ इजराइल एक तरफ इंडिया और तीसरी तरफ अफगानिस्तान इन कोलिजन विद इंडिया एंड इजराइल. So this becomes a very serious concern for Pakistan and not a very happy scenario for Pakistan. So what exactly the strategy of Pakistan here then?
देखें, स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान इज कि जो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली हम एक अच्छा काम कर रहे हैं कि हम एक ऑफेंसिव एक्शन के लिए गए अफगानिस्तान के खिलाफ, और डेफिनेटली इट विल यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स. अफगान गवर्नमेंट जो कि पहले हमारी डिजायर, हमारी विशेस, हमारे कंसर्न को सीरियस नहीं ले रही थी, अब उसे सीरियस लेना पड़ेगा. और जब चाइना की इंटरवेंशन से यहाँ पे अगर ये दोनों मुल्क पीस का रास्ता लेते हैं, तो जाहिर है चाइना विल आल्सो बी अ गारंटर इन दैट अरेंजमेंट. तो मेरे नजदीक इस इलाके में अगर हमने अमन लाना है, तो वो दैट विल बी ब्रॉट बाय द रीजनल कंट्रीज, नॉट बाय द एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज. यूएस हैज फेल्ड इन अफगानिस्तान. यूएस फेल होकर अफगानिस्तान से निकला है. सो वी शुड लुक टुवर्ड्स चाइना. मैंने एक अपने पीएचडी थीसिस में रिकमेंड किया था गोल्डन रिंग ऑफ सिक्योरिटी, which is formed by Russia, China, Pakistan, Iran and Turkey. ईरान तो अभी एक वॉर के सिचुएशन में है, वो तो जब पीस उधर आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा. बट फॉर द मोमेंट पाकिस्तान, चाइना और रशिया मिलके ऐसे एक्शन ले सकते हैं कि जहां पे के अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए. खरल साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इज सो क्रिटिकल एट दिस टाइम, शायद इससे पहले कभी क्रिटिकल ना हो. For this region, for this whole region. Absolutely. जल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू. नाज़रीन, मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे. उनकी गुफ्तगू सुनी और बड़े अहम नुकात जनरल साहब ने कुछ आज डिस्कस किए हमारे शो के अंदर कि ये जो ट्राइका तीनों तरफ से पाकिस्तान को घेरने के चक्कर में पड़ा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं एंड टारगेट्स अचीव हो रहे हैं. प्रॉब्लम इज़ के हालात वाक़यात पूरी दुनिया के ऐसे बनते जा रहे हैं कि उस पर कुछ समझ नहीं आता कि इन डेज टू कम व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड वी आर प्रिपेयर्ड एनीवे. एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा. नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं हुकूमत पंजाब के जो रिसेंट कुछ एक्शंस हैं, ऑस्टेरिटी ड्राइव. एक खबर रिसेंटली आपने भी देखी होगी कि हुकूमत ने किफ़ायत शारी और ईंधन बचत इकदाम के तहत आला सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में आर्जी कटौती का फैसला कर लिया है, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. मुझे समझ नहीं आ सका कि इस नोटिफिकेशन या ये जो कटौतियाँ हुई हैं सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज़ में ईद से पहले या ईद के बाद आने वाली सैलरीज़ में, इसकी डिटेल्स भी अजीब सी हैं. तो इससे आम आदमी का क्या फ़ायदा होगा या मुईशत का क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या फ़ायदा होगा, इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं. हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब ने. डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोरी सर. ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कट लगाकर हुकूमत को क्या फायदा होगा, कितने के पैसे हम बचा लेंगे यहाँ से? देखिए, सिक्का इसके दो रुख हैं. एक रुख तो ये है कि पैगाम रसाई हो रही है. हुकूमत आपको, मुझे, आवाम को एक पैगाम भेज रही है कि भैया आपके ऊपर जो बोझ हैं उनकी तादाद तो बढ़ती चली जा रही है. वो बोझ जो है वो भारी से भारी तरीन होते चले जा रहे हैं. तो हम पैगाम ये दे रहे हैं कि भाई हम भी उसमें शरीक हैं. वो बोझ हम अपने ऊपर भी ले रहे हैं, हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं. आपने जो सवाल पूछा वो ये है कि क्वांटिफिकेशन के, भाई हमें बताओ रुपए कितने बच रहे हैं. तो वो मैंने जब हिसाब लगाना शुरू किया तो जब कहते हैं कि 2 महीने की जो काबीना के वज़रा हैं उनकी तनख्वाह बचत हो जाएगी, वो कोई 2.5-3 करोड़ रुपया बन जाती है. फिर बताया जाता है कि 50% जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनकी तनख्वाह कम कर दी जाएगी. वो बड़ी अमाउंट बनती है, तकरीबन कोई 20 करोड़ रुपया बन जाती है. कोई 2 दिन का बताया गया कि जो हुकूमती अफसरान हैं 20 ग्रेड से ऊपर वाले, उनकी कोई तनख्वाह काट ली जाएगी 2 दिन की, वो कोई 4-5 करोड़ रुपया वो बन जाती है. तो मजबूरी तौर पे ये सारी स्कीमें जिनका ऐलान किया गया है, मेरे हिसाब से तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपया बनता है. पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. और इसको अगर आप कंपेयर करें तो हुकूमती जो कारों के अंदर जो रोजाना का तेल डलता है वो तकरीबन 30 करोड़ रुपया. कितना सर? तकरीबन 30 करोड़ रुपया यौमिया. डेली सर? जी, कुछ 85,000 और 500 करीब के करीब व्हीकल्स हैं जो हुकूमती कारें चलती हैं. सालाना कोई 1 करोड़ लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं और लगभग 2 करोड़ लीटर वो सालाना डीजल इस्तेमाल करती हैं. तो वो दुनिया तकरीबन 30 करोड़ रुपए का बन जाता है. 30 करोड़ मतलब ये 9 अरब रुपया बनता है महीने का. वाह.
ایک طرف 9 بلین وہ ہے اور ایک طرف یہ ہے. اور پھر وہ آپ نے ایک I'm sure کہ وہ آپ نے ایک فوٹیج دیکھی ہوگی سرکاری گاڑی کی اور ساتھ افسر جو ہیں وہ سائیکل پہ جا رہے ہیں اور ساتھ سرکاری گاڑی سے ویڈیو بن رہی ہے. I'm sure کہ وہ فوٹیج آپ نے بھی دیکھی ہوگی. جی میری نظر سے گزری نہیں ہے. اچھا, ایک کوئی سرکاری افسر ہیں وہ اسی آسٹریٹی ڈرائیو کو پروموٹ کرنے کے لیے سائیکل کے اوپر جا رہے ہیں اور ساتھ جو سرکاری گاڑی ہے اس کے اندر سے بیٹھ کے ان کا سٹاف ان کی ویڈیو بنا کے پوسٹ کر رہا تھا. وہ بڑی بڑی وائرل ہو رہی ہے آج کل کہ دیٹ از ہاؤ گورنمنٹ از سیونگ فیول اینڈ ایوری تھنگ. اچھا سر, اس میں سے کیا کھویا کیا پایا؟ صرف یہ میسیجنگ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ یار وی آر ود یو, اگر آپ پہ کٹن ٹائم ہے, پیٹرول ڈیزل کی پرائسز بڑی ہیں تو ہم نے ذرا سرکاری افسران کے بھی خرچے کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بظاہر تو میسیجنگ ہی ہے. اگر میسیجنگ بھی ہے تو دیٹس گڈ انف. دیکھیے اگر حکومت جو ہے وہ کوئی 30 کروڑ روپیہ بچا رہی ہے یہاں سے, تو اس کا فائدہ پہنچانے کے لیے تو یا تو یہ کریں کہ دیکھیے پاکستان میں کوئی 2.5 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں. جی, یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ 30 40 50 ہزار روپیہ کمانے والے لوگ ہیں. ان کو وہ 30 کروڑ روپے کی سبسڈی دے دی جائے. یعنی کہ ابھی جو 55 روپیہ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے, وہ میرے حساب سے ایک موٹر سائیکلسٹ جو ہے جب ٹینک بھرانے جاتا ہے تو اس کا تقریباً 350 400 روپیہ اضافی خرچ ہوگا. اوکے, تو ان کو سبسڈی دے دی جائے. یہ ایک زمانے میں انڈونیشیا نے کچھ ایسا کام شروع کیا تھا ان کی حکومت نے, بنگلہ دیش میں کوئی ایسی ایگزامپلس ملتی ہیں. تو ممالک یہ کام کر چکے ہیں کہ بھئی واقعی اگر آپ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بچ جانا ہے, تو پھر وہ خدایا یہ موٹر سائیکل جو رائڈرز ہیں ان میں بانٹ دیجیے, ان کو سبسڈی دے دیجیے. سر خیبر پختونخوا حکومت تو دے رہی ہے بائک رائڈرز کو کچھ نہ کچھ سبسڈی. جی میں نے سنا ضرور ہے, ڈیٹیل میں نے پر دیکھی نہیں. ہاں جی, وہ خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی ہے اس طرح کا معاملہ. سر واٹس کمنگ آ وے, کیا پیٹرول پرائسز اب یہاں پہ رکنے والی ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول پرائسز اوپر بھی گئی ہیں, لیکن اب شہباز شریف صاحب نے طے کر لیا کہ یہ برڈن ہم خود سہیں گے, ہم عوام تک منتقل نہیں کریں گے. دیکھیے مجھے یاد آتا ہے کہ مارچ کی 4 تاریخ کو وزیر خزانہ نے سینٹ میں ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس 28 دن کا پیٹرول اور ڈیزل کا سٹاک موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اپریل کی 2 یا 3 تاریخ تک کا سٹاک ہمارے پاس موجود ہے. میرا حساب یہ ہے کہ تقریباً 1.5 بلین لیٹر ہم ایک مہینے میں استعمال کرتے ہیں. تو اگر 28 دن کا سٹاک وزیر خزانہ صاحب کے کہنے کے مطابق موجود ہے, تو حکومت کے جو ہمارے ادارے ہیں پاکستان کے اندر, چاہے وہ ریفائنریز ہوں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہوں یا پیٹرول پمپ ہوں, ان کے پاس لگ بھگ 1.5 بلین لیٹر کا سٹاک موجود تھا. اب اگر عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ بھی جاتی ہے تو ہم نے جو یہ سٹاک خریدا ہوا ہے یہ تو 40 45 دن پہلے کا خریدا ہوا ہے. پھر اگر پرانی قیمت کے سٹاک خریدا ہوا ہے تو پھر تو قیمت بڑھانے کی ابھی ضرورت نہیں. لیکن سر وہ تب یہ پتہ نہیں تھا کہ جنگ کتنا دیر چلے گی, کہاں پہ پرائسز جائیں گی, سو گورنمنٹ نے پہلے ہی ذرا وہ ایک راش ڈیسیجن لے لیا تھوڑا سا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیوچر میں جو تیل کی قیمت بڑھ جانی ہے اس کے پیسے ابھی سے وہ حکومت وصول کر رہی ہے, تو پھر فیوچر میں جب بڑھ جائے گی تو پھر ہمیں سستا تیل ملے گا. دیٹس ویری نائس کیلکولیشن سر, بنتا تو یہی ہے, اگر لاجیکل ہو کے سوچے تو بنتا تو یہی ہے. پھر ایسے ہونے کی بات ہے. آپ کو یاد ہے کہ 2022 میں جب عالمی منڈیوں میں قیمت بہت تیز جی اور پاکستان میں قیمت کم نہیں کی گئی تھی, تو اس وقت حکومت نے ہمیں بتایا تھا کہ جی ہمارے تو سودے جو ہیں تیل کے وہ 45 دن پہلے کے ہوئے ہیں. تو جب قیمت گرتی ہے تو پھر وہ 45 دن والی کہانی آ جاتی ہے, جب چڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں نئی کہانی بتائی جاتی ہے. کم از کم کہانی تو ایک ہی سنائے نا سر. وہ کہانی گو بدل جاتے ہیں نا, تو پھر اس لیے کہانی بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی جاتی ہے, کہانی سنانے والے بدلتے جاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. سر یہ جو ہمارا سالانہ پینشن بل ہے, اٹس لائک 1,000 ارب سے اوپر کا چلا گیا ہوا ہے. واٹس دا وے آؤٹ دیئر؟ دیکھیے دنیا بھر میں پینشن جو ہیں ان کا حساب رکھا جاتا ہے فیوچر کا, اور بجٹ کے اندر ان کی ایک پروویژن رکھی جاتی ہے. اس میں پارٹیسپیٹری پینشن ہوتی ہے کہ اگر حکومت آپ کو 1,000 روپیہ دے رہی ہے تو آپ کی تنخواہ سے بھی 1,000 روپے کی کٹوتی ہوگی.
پھر وہ پینشن کا پول ہوتا ہے، اس میں پینشن فنڈ کے مینیجرز ہوتے ہیں، وہ جو ساری رقوم اکٹھی ہوتی ہیں اس کی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں کی جاتی ہے، ریئل اسٹیٹ میں کی جاتی ہے، بانڈز خریدے جاتے ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اور وہ جس شرح سے بڑھ رہی ہوتی ہے اس کا ایک خاص حساب رکھا جاتا ہے کہ فیوچر میں پینشن کی لائبلٹی کیا آنے والی ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی چیز، ایسی کوئی حساب کتاب جو ہے وہ حکومت رکھتی نہیں، وہ بس موٹا موٹا مال ہے، وہ بجٹ میں اس کا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جب وقت آئے گا پھر دیکھی جائے گی۔ سر یہ اے ڈی بی کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ $50 کروڑ کا نیا قرض لینے جا رہی وزارت خزانہ، اس کی ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی سر ایٹ دس مومنٹ؟ دیکھیے یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم نے ایک ریفارم لانی ہے، چاہے ایف سی آر میں لانی ہے، کسی اور ادارے میں لانی ہے، اور ان اصلاحات لانے کے لیے ہمیں قرضے چاہیے۔ اب یہ ایک عجیب سی وہ وشس سرکل میں آپ پھنس جاتے ہیں کہ ریفارم لانے کے لیے آپ کو قرضہ چاہیے، جب قرضہ لے لیتے ہیں تو قرضہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ قرضہ واپس دینے کے لیے ہمیں مزید قرضہ چاہیے۔ تو یہ پچھلے کوئی 40-50 سال سے کچھ ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ۔ حکومت میں سیاسی جماعت چاہے جو بھی آ جائے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، یہ جو بنیادی معاشی پالیسیز ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سر یہ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا، گورنمنٹ کے ایک ایڈوائزر ہیں، وزارت خزانہ کے ایک ایڈوائزر ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے آلموسٹ وہی پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں جو کووڈ کے دنوں میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کی تھی۔ از دیٹ ٹرو سر؟ دیکھیے میں تو آپ سے بنیادی معاشی ڈھانچے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کچھ ایسے ہے کہ مجھے یاد آتا ہے when we were growing up تو ہمیں وہ رابن ہوڈ کی کہانی سنائی جاتی تھی کہ وہ ایک رابن ہوڈ تھا، وہ امیروں سے پیسے چھینتا تھا اور غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ تو یہاں پہ وہ ایک ریورس رابن ہوڈ کی کہانی ہے، یا ریورس رابن ہوڈ کا ماڈل ہے۔ اگین سیاسی جماعت کوئی بھی پاور میں ہو، ماڈل یہی ہے کہ غریب کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے اور اس کی منتقلی ہونی ہے، کارٹیلز کی جیب میں جانا ہے، مافیا کی جیب میں جانا ہے، آئی پی پیز کی جیب میں جانا ہے، شوگر مل مالکان کی جیب میں جانا ہے۔ تو جماعت چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، بنیادی معاشی ڈھانچہ وہی ریورس رابن ہوڈ والا ہے۔ اور اسی پہ سر عمل درآمد جاری ہے؟ جی بالکل، 100% جو ہماری معاشی پالیسیز ہیں وہ اپنا رزلٹ اچیو کر رہی ہیں۔ سر میرے وزیر اعظم نے تو کہا شہباز شریف صاحب نے کہ میں کپڑے بیچ کر بھی آٹا سستا کروں گا، میں غریب آدمی کی مدد کروں گا، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ریورس رابن ہوڈ تھیوری کیوں چل رہی ہے اس ملک میں؟ دیکھیے انہوں نے تو اپنا جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا۔ آٹا تو واقعی، آٹے کی قیمت تو واقعی نیچے آ گئی ہے، جو کسان ہے وہ اس کا بہت برا حال ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جتنی رقم خرچ کی تھی سیڈز کے اوپر اور فصل کو اگانے کے لیے، اس سے کم مجھے پیسے مل رہے ہیں۔ سر یہ گندم کا سیزن یہ جو نیکسٹ آ رہا ہے، اس کے میں بھی آپ کی کیلکولیشن یہی ہے، کسی طرح کا ہوگا حال؟ سیریسلی میرے پاس جواب نہیں، میں نے غور نہیں کیا، میں نے کیلکولیشن نہیں کی۔ ٹل نیکسٹ شو سر پلیز اس پہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی کچھ دیکھتا ہوں، پھر آپ کی مدد لیں گے اس پہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ گندم کا اب سیزن آنے والا ہے تو کسان کی کیا حالت ہوگی، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے نیکسٹ شو میں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم، ویری کائنڈ آف یو۔ ناظرین جناب سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بڑی خوبصورت سی ایک تھیوری ہے، ایک بڑا خوبصورت سا جملہ آج کے شو میں ڈاکٹر صاحب دے کے گئے ہمیں کہ ریورس رابن ہوڈ تھیوری جو ہے وہ اس ملک کے اندر چل رہی ہے کہ غریب سے لو امیر میں بانٹو۔ آئی ڈونٹ نو یہ رکے گا کہاں پہ۔ بہرحال اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ نیکسٹ ویک جو عید کا ویکینڈ بنے گا، جب آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی تو آپ کی اور میری زندگی میں بہت ساری آسانی ہو۔ یہ جو گورنمنٹ جو سٹیپس لے رہی ہے، بینڈ آف دا ڈے کچھ نہ کچھ اس کا امپیکٹ نیچے آپ کی اور میری زندگی تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔